السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے جو بھی پیچھے سبق پڑھا ہے، جو پچھلا سبق گزرا ہے، ہم نے جنگ خیبر اور غزوہ ذات الرقاع کی پوری تفصیل ہم نے پچھلے درس میں مطالعہ کر لیا ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ عمرہ قضا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ اسی وقت ہوئی تھی جب سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کی غرض سے روانہ ہوئے تھے، لیکن راستے میں مشرکین نے آپ کو روک دیا اور آپ کو اس سال عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور اسی دوران مشرکین اور صحابہ کرام کے درمیان ایک صلح ہوئی تھی جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ صلح حدیبیہ اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم فتح ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ محترم ناظرین، یہ عمرہ قضا یعنی کہ سن 7 ہجری میں وہ جو عمرہ راستے میں ہی چھوڑ کر کے صحابہ کرام کو واپس ہونا پڑا تھا، اسی عمرے کو دوبارہ کرنے کے لیے سن 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عمرہ قضا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ رب العالمین اسی عمرہ قضا کی تفصیل اور اس کے بعد معرکہ موتا یعنی کہ جنگ موتا، اس کی حقیقت ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ خبر متواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ذی قعدہ کا چاند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرہ کی قضا کے طور پر عمرہ کریں، اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا اس عمرے میں پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو گئے انہیں چھوڑ کر کے بقیہ تمام کے تمام لوگ روانہ ہوئے، اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اس طرح سے عمرہ قضا میں جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے ان کی تعداد 2000 ہو گئی، اور عورتیں اور بچے یہ ان کے علاوہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ 60 اونٹ یعنی کہ 60 اونٹ ساتھ لیے، اور ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا، اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب، یعنی کہ صلح تو ہو چکی تھی لیکن پھر بھی مسلمانوں کو اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ قریش چونکہ مشرک ہے اور اپنے وعدہ میں نہ جانے کتنے پکے ہیں، اس بدعہدی کے اندیشے کے سبب مسلمانوں نے ہتھیار لے کر کے جنگجو افراد کے ساتھ یعنی کہ تیار ہو کر مستعد ہو کر کے نکلے تھے۔ جب آپ وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار، ڈھال، سپر، تیر، نیزے یہ سب کے سب رکھ دیے، اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے، اور سوار کا ہتھیار یعنی کہ میان میں رکھی ہوئی تلوار لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں اور رسول کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل قیقعان پر جا بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر کے لگائیں۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں۔ کل 7 چکر دوڑ لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی، اس حکم کا منشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا اندازہ کرے، اس کا مشاہدہ کر لے۔ اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کرام کو استباع کا بھی حکم دیا تھا۔ محترم ناظرین، استباع کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار کر آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال دیں، جیسا کہ
احرام باندھا جاتا ہے۔ آپ نے حاجیوں کو دیکھا ہوگا، عمرہ کرنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے ایک کندھے، ایک شولڈر کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کو استباء کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو ہجون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر کے آپ اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، طواف کیا۔ صحابہ کرام نے بھی طواف کیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے کہ کفار کے پوتو، ان کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے۔ اے پروردگار، میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر ابن خطاب نے کہا، اے ابن رواحہ، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انہیں رہنے دو، کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے۔ مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ کی ہدی یعنی کہ قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا، یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہے۔ اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانور کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر منڈوایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ وہاں یاجج میں 200 جو افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے معمور کیے تھے، انہیں جا کر کے یہ خبر کر دیں کہ وہ آ کر کے اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی کے پاس آ کر کے کہا، اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر کے قیام فرمایا۔ محترم ناظرین، اسی دوران پورا مکہ مسلمانوں کے لیے خالی کر دیا گیا تھا۔ سارے مکہ والے پہاڑوں پر جا کر کے رہنے لگے تھے۔ 3 دن تک مکہ مسلمانوں کے لیے خالی کر دیا گیا تھا۔ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے وقت پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں۔ انہیں حضرت علی نے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید رضی اللہ عنہم کے درمیان ان کے متعلق کچھ اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے۔ محترم ناظرین، یہ اختلاف کوئی لڑائی جھگڑے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اپنا حق جتانے کے لیے کہ حضرت حمزہ کی بیٹی کی پرورش کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں دی۔ اسی عمرہ کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ کے پاس بھیج دیا تھا، اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا تھا، کیونکہ حضرت میمونہ کی جو بہن ہے حضرت ام الفضل، یہ انہی کی زوجیت میں تھی۔ حضرت عباس نے حضرت میمونہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ کو سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچے تو وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دی گئی تھی۔ اس عمرہ کا نام عمرہ قضا یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا، یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا۔ اس طرح کی مصالحت کو عربی میں قضا اور مقاضات کہتے ہیں۔ اسی دوسری وجہ کو محققین نے راجح قرار دیا ہے۔ نیز اس عمرہ کو 4 نام سے یاد کیا جاتا ہے:
عمرہ قضا، عمرہ قضیہ، عمرہ قصاص اور عمرہ صلح، یہ 4 نام ہے جو اس عمرہ کا دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد جو اسلامی تاریخ میں ایک عظیم جنگ ہوتی ہے جسے معرکہ موطا کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ناظرین اس سے قبل چند سرایہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ سن 7 ہجری یعنی کہ ذی الحجہ سن 7 ہجری میں سریہ ابو الاوجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو حضرت ابو الاوجہ کی سرکردگی میں بنو سلیم کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا، لیکن جب بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو ان لوگوں نے دعوت کے جواب میں کہا کہ تم لوگ جس بات کی دعوت ہمیں دے رہے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں کے درمیان سخت لڑائی کی جس میں ابو الاوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، لیکن اس تمام کے باوجود مسلمانوں نے دشمن کے 2 آدمیوں کو قید کر لیا۔ اس کے بعد سریہ غالب بن عبداللہ، یہ سفر سن 8 ہجری، انہیں 200 آدمیوں کے ہمراہ فدق کے اطراف میں حضرت بشیر ابن سعد، ہم جانتے ہیں کہ ان کو شہید کیا گیا، بشیر ابن سعد کے رفقا کی شہادت گاہ میں بھیجا گیا تھا۔ ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر قبضہ کیا اور ان کے متعدد افراد کو قتل کیا۔ اور ایک سریہ ہے جسے ذات اطلح کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ربیع الاول سن 8 ہجری میں واقع ہوا ہے۔ اس سریہ کی تفصیل یہ ہے کہ بنو قزاع نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑی جمعیت کو تیار کر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے کعب بن عمیر کی سرکردگی میں صرف 15 صحابہ کرام کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور صحابہ کرام پر تیروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف ایک آدمی زندہ بچا جو مقتولین کے درمیان سے اٹھا لایا گیا۔ اور ایک سریہ ہے چھوٹا سا ذات عرق، یہ بھی سن 8 ہجری کا واقعہ ہے کہ بنو حوازن نے بار بار دشمنوں کو کمک پہنچائی تھی، اس لیے 25 آدمیوں کی کمان دے کر حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جانب اللہ کے نبی نے بھیجا۔ یہ لوگ دشمن کے جانور کو ہانک لائے، لیکن جنگ اور چھیڑ چھاڑ کی نوبت اس سرایہ کے اندر میں نہیں آئی تھی۔ محترم ناظرین، آج معرکہ موطا، اب اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ جانتے ہیں۔ معرکہ موطا بڑی عظیم جنگ تھی اور اس میں بہت بڑے بڑے واقعات درپیش ہوئے ہیں۔ اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے موطا، جہاں سے بیت المقدس صرف 2 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ سب سے بڑا خونریز معرکہ تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور یہی معرکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس کا زمانۂ وقوع جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری مطابق اگست یا ستمبر 629 عیسوی کا ہے۔ اس معرکے کا سبب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا تو انہیں قیصر روم کے گورنر شرحبیل بن عمر غسانی نے، جو کہ بلقا پر مامور تھا، گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر کے ان کی گردن مار دی گئی۔ یاد رہے کہ اسلامی تاریخ میں اور اس سے قبل بھی کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت ہی بدترین جرم ہوا کرتا تھا، اور یہ اس بات کی علامت بھی تھی کہ اب جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ اعلان جنگ کے برابر تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی تو آپ پر یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ آپ نے اس علاقہ پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ کے اندر فراہم نہ ہو سکا تھا۔ لشکر کے عمرا، محترم ناظرین، اس لشکر میں 3 امیر منتخب کیے گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے، اور جب جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ اس لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ کے حوالہ کیا۔
لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ جس مقام پر حارث ابن عمیر قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگے اور لڑائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ یعنی کہ بوڑھے کو اور گرجے میں رہنے والے یعنی کہ تارک دنیا یعنی کہ راہب کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت کو نہ کاٹنا اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ جب یہ اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا، سلام کیا۔ اس وقت ایک سپہ سالار حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم، دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ آیت میں ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے یعنی کہ چلنے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور استخار شکن مغز پاش تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیزہ باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشایعت کرتے ہوئے ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو خیر آباد کہا، الوداع کہا، روانہ کیا۔ اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ، اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی اردنی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل یعنی کہ قیصر روم بلقا کے علاقے میں معاب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے لخم و جزام، بلقین و بہرا اور ابلی یعنی کہ قبائل عرب کے مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہو گئے۔ محترم ناظرین، تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑی جنگ تھی یہ۔ 3,000 کے لشکر کے مقابلے میں سامنے 1,00,000 کا لشکر موجود تھا، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے یہاں محترم ناظرین اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات بالکل نہیں تھی کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پڑے گا جس سے وہ اس دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک دوچار ہو گئے تھے۔ ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا 3,000 کا ذرا جتنا لشکر 2,00,000 ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے؟ مسلمان حیران تھے، اور اسی حیرانی میں معان کے اندر 2 راتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزاری۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمنوں کی تعداد کی اطلاع دے دیں، اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی اور بھی حکم اللہ کے نبی کی طرف سے ملے گا، اور اس کے بعد ہم اس کی تعمیل میں لگیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں، خدا کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کے طلب میں آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جسے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر کے رہے گی، یا تو اللہ ہمیں غلبہ عطا کرے گا یا پھر ہم شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کی ہوئی بات طے پا گئی۔
دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی، اسلامی لشکر نے معان میں 2 راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی اور بلقا کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا، ہرقل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتا کی جانب سمٹ کر کے خیمہ زن ہو گئے۔ پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ میمنہ پر قطبہ بن قتادہ عذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ پر عبادہ ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد موتا ہی میں فریقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ 3000 کی نفری 2 لاکھ ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غریب معرکہ تھا، دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب ایمان کی باد بہاری چلتی ہے تو اسی طریقے کے عجائبات ظہور میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ نے علم اٹھایا، یعنی کہ جھنڈا اٹھایا، اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزہ میں گتھ گئے اور جام شہادت نوش فرما کر کے زمین پر آ رہے۔ اس کے بعد نبی کی وصیت کے مطابق حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے لپک کر کے جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچیں کاٹ دی اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور مسلسل اسے بلند رکھا، یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلعت شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں ان کے دونوں بازوؤں کے عوض جنت میں 2 بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار یا پھر جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار بمعنی اڑنے والا اور ذوالجناحین معنی 2 بازوؤں والا۔ محترم ناظرین، اسلامی تاریخ میں ایسی شہادتیں ہیں کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ آخر یہ لوگ کس مٹی کے بنے تھے، کیسے ساتھی تھے، اسلام کی کتنی پرواہ کرتے تھے، کتنی محبت تھی اسلام سے، اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس مقام پر نبی کا پسینہ گرا، ان لوگوں نے یعنی کہ صحابہ کی جماعت نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی ہیں۔ امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر کے ان کے جسم پر نیزیں اور تلوار کے 50 سے زیادہ زخم شمار کیے، ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ابن عمر کا یہ بیان اس طرح ہے کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے جعفر ابن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا، ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم آئے۔ نافع کی روایت میں اتنا اور بھی اضافہ ہے کہ ہم نے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے۔ اس طرح کی شجاعت، بہادری سے بھرپور جنگ کرنے کے بعد جب حضرت جعفر بھی شہید کر دیے گئے تو نبی کی وصیت کے مطابق اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم اٹھایا ہے، گھوڑے پر سوار آگے بڑھے ہیں اور اپنے آپ کو مقابلہ کے لیے آمادہ کرنے لگے، لیکن انہیں کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے اے نفس، قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی۔ اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے، نیزے تان رکھے ہیں، تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ مقابل میں اتر آئے، اتنے میں ان کا چچیرا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو، کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر کے ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں، یہ ان سے مراد ہے سیف من سیوف اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس موقع پر قبیلہ بنو عجلان کے ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھایا
اور فرمایا مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا آپ ہی یہ کام انجام دے۔ انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت ہی پرزور جنگ کی۔ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی کہ چھوٹی سی تلوار باقی بچی۔ اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اس طرح ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتا کے روز 9 تلواریں ٹوٹ گئی اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز، جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی خبر نہیں آئی تھی، وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا، شہید کر دیے گئے، جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھی، آپ رو رہے تھے، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ رب العالمین نے ان پر فتح عطا کی ہے۔ خاتمہ جنگ انتہائی شجاعت و بصالت اور زبردست جانبازی و جان سپاری کے باوجود یہ بات انتہائی تعجب انگیز تھی کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر، یعنی کہ آپ ایک مثال کے طور پر سمجھ سکتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر یہ جماعت تھی، مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا گروہ، چھوٹی سی جماعت رومیوں کے اس لشکر جرار کے طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹا رہ جائے۔ لہذا اس نازک مرحلے میں حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے، جس میں وہ خود کود پڑے تھے، اپنی مہارت، اپنی کمال ہنر مندی کا مظاہرہ کیا۔ روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس معرکے کے آخری انجام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈالنے سے یہ صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مرعوب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو پیچھے کرنے کی ہمت نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا نہایت ہی مشکل ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی حیت اور وضع تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی۔ مقدمہ یعنی کہ اگلی لائن کو ساقہ یعنی کہ پچھلی لائن اور ساقہ کو مقدمہ کی جانب رکھ دیا، میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ سے بدل دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر کے دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے، غرض کہ رومی ابتدا ہی میں مرعوب ہو گئے۔ ادھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تھی، تو حضرت خالد نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر کے انہیں صحرا کی پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے تعاقب کی بات نہ سوچی۔ ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ واپس آ گئے۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، 2 لاکھ کے لشکروں سے لڑنا اور صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گراں قدر مدد تھی جو مسلمانوں کو جنگ موتا میں بھی حاصل ہوئی۔ رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا، البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا خالد بن ولید کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی۔ اس معرکے کا اثر کیا ہوا؟ اس معرکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھیں، مسلمان اگرچہ وہ بدلہ نہ لا سکے، لیکن اس معرکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ سے سارے عرب انگشتے بدندہ رہ گئے، یعنی کہ اپنی دانت میں اپنی انگلیاں چباتے رہ گئے، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی طاقت تھی۔ عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کرنے کے مترادف ہے، اس لیے 3000 کی ذرا سا نفری 2 لاکھ کے بھاری بھرکم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا ایک نہایت ہی عجوبہ تھا۔
اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوئی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے، مسلمان ان سے بالکل الگ تھلگ اور ایک دوسری ہی طرز کے لوگ ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے مؤید و منصور ہیں اور ان کے رہنما واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسر پیکار رہتے تھے، اس لڑائی کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ بنو سلیم، اشجع، غطفان، ذبیان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی معرکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خونریز ٹکر شروع ہوئی، جو آگے چل کے رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کی اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ محترم ناظرین، سریہ ذات السلاسل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرکہ موتا کے سلسلے میں شام کے اندر رہنے والے عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے، تو آپ نے ایک ایسی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے، تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف اتنی بڑی جماعت فراہم نہ ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ایک نام تجویز کیا جن کو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کی دادی قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے بعد ہی، یعنی کہ جمادی الاخر سن 8 ہجری میں ان کی تالیف قلب کے لیے، یعنی ان کی دلجوئی کے لیے حضرت عمر ابن عاص کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ جاسوسوں نے یہ خبر بھی دی تھی کہ بنو قزاع نے اطراف مدینہ پر حلہ بولنے کے ارادہ سے ایک نفری فراہم کر رکھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن عاص کو ان کی جانب روانہ کیا۔ ممکن ہے کہ دونوں سبب اکٹھا ہو گئے ہوں۔ بہرحال اللہ کے نبی نے حضرت عمر ابن عاص کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اس کے ساتھ کالی جھنڈیاں بھی دیں، اور ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین اور انصار کی 300 نفری دے کر کے انہیں رخصت فرمایا۔ ان کے ساتھ 30 گھوڑے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلی اور ادرا اور بلقین کے جن لوگوں کے پاس سے گزرے ان سے مدد کے خواہاں ہوں، یعنی کہ ان سے آپ مدد طلب کریں۔ وہ رات کو سفر کرتے، دن کو چھپے رہتے تھے۔ جب دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے، اس لیے حضرت عمر نے حضرت رافع بن مقیس جوہنی کو کمک طلب کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو علم دے کر کے ان کی سرکردگی میں 200 فوجیوں کی کمک روانہ فرمائی، جس میں رؤسائے مہاجرین مثلا ابو بکر عمر اور سرداران انصار بھی جمع تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا گیا کہ عمر ابن عاص سے جا ملیں اور دونوں مل کر کام کریں، اختلاف نہ کریں۔ وہاں پہنچ کر کے حضرت ابو عبیدہ نے امامت کرنی چاہی، لیکن حضرت عمر نے کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آئے ہیں، امیر میں ہوں۔ ابو عبیدہ نے ان کی بات مان لی اور نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے رہے۔ کمک آ جانے کے بعد یہ فوج مزید آگے بڑھ کر کے قزاع کے علاقے میں داخل ہوئی اور اس علاقہ کو روندتی ہوئی اس کے دور دراز حدود تک جا پہنچی۔ آخر میں ایک لشکر سے مٹ بھیڑ ہوئی، لیکن جب مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ لشکر ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا۔ اس کے بعد عوف ابن مالک اشجعی کو ایلچی بنا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی بسلامت واپسی کی اطلاع دی اور غزوے کی تفصیل سنائی۔ ذات السلاسل، پہلی سین کو پیش اور زبر دونوں پڑھنا درست ہے۔ وادی القریٰ سے آگے ایک خطہ زمین کا نام ہے، یہاں سے مدینہ کا فاصلہ 10 دن ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلہ جذام کی سرزمین میں واقع سلسل نامی ایک چشمے پر اترے تھے، اسی لیے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑ گیا تھا۔ محترم ناظرین، یہ معرکہ موتا کی کچھ تفصیلات تھی، اور اس کے بعد فتح مکہ کی تفصیل آتی ہے۔ اس دوران ایک چھوٹا سا سریہ روانہ کیا جاتا ہے جسے سریہ خضرہ کہا جاتا ہے، شعبان سن 8 ہجری۔ اس سریے کا سبب یہ تھا کہ نجد کے اندر قبیلہ محارب کے علاقہ میں خضرہ نامی ایک مقام پر بنو غطفان لشکر جمع کر رہے تھے، لہذا ان کی سرکوبی کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت ابو قتادہ کو 15 آدمیوں کی جماعت دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے دشمن کے متعدد آدمیوں کو قتل اور قید کیا اور مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ اس مہم میں وہ 15 دن مدینہ سے باہر رہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا سریہ تھا۔ اس کے بعد جو تفصیل ہے وہ ہے فتح مکہ کی۔ محترم ناظرین، معرکہ موتا سے بہت ہی
سبق ملتا ہے، عبرت ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے، اور وہ یہ ملتی ہے کہ سامنے لشکر چاہے جتنی بڑی تعداد میں ہو، یا پھر آپ کے سامنے مشکل چاہے جتنی بڑی ہو، تکلیف چاہے جتنی بڑی ہو، مسلمان اور ایک ایمان والے کو ہمیشہ اللہ کی ذات پر کامل اعتماد اور توکل اور بھروسہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نجات دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔